السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ابھی حال ہی میں باہر گیا تھا، اور جب میں گیا تو مجھے بہت لوگوں نے ایڈوائس کیا، خاص طور پہ وہ لوگ جو یو اے ای میں جن کا کچھ لینا دینا ہے، کرنا دھرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یار خدا کے لیے ایمریٹس میں یا اتحاد میں ٹریول مت کرنا، یہ تمہیں یہاں روک لیں گے، پکڑ لیں گے. تم نے جو ویڈیو کی تھی نا، وہ ویڈیو ان کو بڑی یعنی بہت بری لگی ہے. چلیں دیٹس سیئنگ دا لیسٹ کہ کیوں بری لگی ہے. تو پھر میں نے اس کے اوپر اور تحقیق کی کہ اچھا چلیں، وہ تو ویڈیو تھی، میں نے تاریخ کا پس منظر بتا رہا تھا کہ یہاں پہ کس طرح سے قبائلی لڑائیاں ہوئیں، کس طرح سے ان کی آپس میں قتل و غارت ہوا، بھائی نے بھائی کو مارا، بہن نے بہن کو مارا، باپ نے بیٹی کو مارا، اور اس کے بعد حکومتیں کر رہے ہیں اور اپنی بادشاہتیں چلا رہے ہیں. لیکن اب حقیقت میں حال کیا ہے دبئی کا؟ میں ابو ظہبی کی بات نہیں کر رہا، میں شارجہ کی بات نہیں کر رہا، میں عجمان کی، کورفخان کی، العین کی، ان کی بات نہیں کر رہا. فجیرہ فجیرہ کا بھی ذرا ویسے کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت میں خالصاً دبئی کی بات کر رہا ہوں. تو جناب، مشرق وسطیٰ کے صحرا سے ابھرنے والا وہ شہر ہے جس نے بلند و بالا عمارتیں، عالیشان مالز اور دنیا کے امیر ترین لوگوں کو اپنے شہر میں جکڑ رکھا تھا. آج اپنی تاریخ کے سب سے ہولناک اور تاریخ ترین دور سے گزر رہا ہے. وہ دبئی جسے مستقبل کا، فیوچر کا شہر کہا جاتا تھا، آج اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان ٹوٹنے والے سیز فائر اور خلیج فارس میں جاری جنگی لہر جو ہے، اس نے تو دبئی کے اس چمکتے ہوئے شیشے کے محل کو چکنا چور کر دیا ہے، جس کی بنیادیں صرف بیرونی سرمایہ، سیاحت اور ایوییشن یعنی ہوا بازی پہ کھڑی تھی. آج پوزیشن کیا ہے؟ آج لیٹسٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہوٹلز بند ہو رہے ہیں، تعمیراتی منصوبے راتوں رات روک دیے گئے ہیں، دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ اپنے ٹرمینلز بند کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے، ایک ٹرمینل چلا رہا ہے، اور سرمایہ کار اپنا پیسہ لے کے دبئی سے راتوں رات فرار ہو رہے ہیں. لیکن اس معاشی سونامی کے پیچھے صرف جنگ نہیں ہے، بلکہ کچھ ایسے اندرونی اخراجات اور حقائق ہیں جنہیں دبئی اب مزید برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، جن کو آپ بظاہر بڑی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایئر کنڈیشن آپ کبھی دبئی اگر گئے ہوں تو نارمل پنساری کی دکان میں جاتے ہیں تو اس نے پلاسٹک کا ڈور بنایا ہوتا ہے، آپ اس کو ہٹا کے اندر جاتے ہیں تو اندر ٹھنڈ آتی ہے، ہوا، آپ کو ٹھنڈی ہوا آتی ہے. تو یعنی وہ ایئر کنڈیشننگ جو ہے وہ تو وہاں میں ایک آپ سمجھے کہ سیکنڈ لائف ہے، کوئی ایسا ہی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیکن اب وہی ایئر کنڈیشننگ، اس کے ہوش ربا اخراجات اربوں ڈالر کا بوجھ بن چکے ہیں. اب وہ مالز جو خریداروں کی بجائے آصف زدہ نظر آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی اب اپنی ٹوٹل ڈسٹرکشن یعنی مکمل تباہی جو ہے اس کے قریب پہنچ چکا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو لوکل میڈیا، دبئی کا میڈیا آپ سے چھپا رہا ہے. لوگوں کو جیل ہو رہی ہے اگر وہ سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر بھی ڈالیں، کوئی امیج بھی ڈالیں، کوئی کامنٹ ڈالیں. اور اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ آپ کے ہوش اڑا دیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایئر کنڈیشننگ کا ہولناک بوجھ جو ہے وہ ہائپر انفلیشن اور توانائی کا بحران جو ہے وہ کس حد تک پہنچ گیا. آپ اگر ٹیمپریچر دیکھیں وہاں پہ تو ایوریج 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اتنا زیادہ ایئر کنڈیشن جب گرم ہوا باہر پھینکتا ہے تو پھر آپ وہ 50 سے پورا ایٹماسفیئر جو ہے وہ کس لیول پہ پہنچ جاتا ہے. خیر، دبئی کے بارے میں سب سے بنیادی حقیقت یہ ہے کہ قدرتی شہر تو ہے نہیں ہے، یہ ایک آرٹیفیشل یعنی مصنوعی طور پہ بسایا گیا نخلستان ہے جو سال کے 8 مہینے اس کا درجہ حرارت 45 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ رہتا ہے. اب اس شدید تپتے ہوئے صحرا میں زندگی کو ممکن بنانے کے لیے صرف ایک ہی چیز سب سے اہم ہے: ایئر کنڈیشننگ. تو دبئی کی ہر ایک عمارت، ہر ایک مال، ہر ایک ہوٹل، یہاں تک کہ بس سٹاپس بھی 24 گھنٹے کولنگ سسٹمز پہ چلتے ہیں. لیکن جب معیشت اچکولے کھا رہی ہو تو یہی ایئر کنڈیشننگ دبئی کے گلے کا سب سے بڑا پھندا بھی بن جاتی ہے. دبئی کی بڑی بڑی اسکائی اسکریپرز جو ہیں ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ڈسٹرکٹ کولنگ سسٹمز کا استعمال کیا جاتا ہے. ان سسٹمز کو چلانے کے لیے روزانہ لاکھوں میگا واٹ بجلی اور کروڑوں گیلن پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور جبکہ جنگ کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوئی اور توانائی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں تو ان عمارتوں کو ٹھنڈا رکھنے کا خرچہ اب قابو سے باہر ہو گیا. ایک ایسے وقت میں جب ہوٹلز اور مالز میں گاہک موجود نہ ہوں، ان خالی جگہوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے روزانہ
लाखों दरम बिजली का बिल अदा करना पड़ रहा हो, अगर कोई होटल अपना एसी बंद कर देता है तो सहरा की तपिश, गर्मी और नमी जो है, ह्यूमिडिटी, वो चंद ही दिनों में उसकी कीमती इंटीरियर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीवारों को सड़ा के तबाह कर देती है। यानी दुबई अब एक ऐसे जाल में फंस चुका है जहां इमारतों को खाली रखने पे भी करोड़ों डॉलर का नुकसान है और उनको चलाने पर भी बिजली के बिल जो है वो मईशत को खा रहे हैं। तो ये एक मुसलसल मालियाती खसारा है जिसने दुबई के डेवलपर्स को दिवालियापन के दहाने पे खड़ा कर दिया। अब तामीराती मंसूबों का अचानक खात्मा है, गोस्ट टाउन्स का उभार है। आप देखें सुनसान पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी क्रेन्स जो हैं, अधूरी बनी हुई इमारतें हैं जिन पे कोई मजदूर काम नहीं कर रहा। पाम जुमेरा या नए बनने वाले जजीरों के आप मंजर देखें, हवाई मंजर। अगर आपने माजी में कभी दुबई का दौरा किया तो आपको हर तरफ दुनिया की बड़ी बड़ी क्रेन्स और तामीराती साइट्स नजर आती होंगी। दुबई का रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी था, लेकिन गुज़िश्ता चंद हफ्तों में दुबई की तारीख का सबसे बड़ा, आप समझें कि ये कंस्ट्रक्शन स्टॉप यानी एकदम से रुक गया, ये आया। यानी दुबई तो चलता ही ऑफ प्लान सेल्स पे था, यानी इमारत बनने से पहले ही दुनिया भर के अमीर लोग जो है वो किस्तों पे फ्लैट्स और विलास खरीद लेते थे और उसी पैसे से बिल्डर्स इमारत खड़ी करते हैं। लेकिन मौजूदा जंगी बहरान और अदम इस्तेहकाम की वजह से नए खरीदार तो मार्केट से गायब हो गए। पुराने सरमायाकारों ने अपनी अगली किस्त देने से साफ इनकार कर दिया है, क्योंकि उनको दुबई का मुस्तकबिल ही तारीख नजर आ रहा है। जब फंड्स आना बंद हैं तो ईमार हो या दमाग हो या नखील हो, ये सारे बड़े डेवलपर्स जो हैं इनको अपने मेगा प्रोजेक्ट्स रोकने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। और इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों इमिग्रेंट वर्कर्स को हुआ जो पाकिस्तान, भारत, इंडिया यानी बांग्लादेश, श्रीलंका वहां से मजदूरी करने गए थे। कंपनियों के पास मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं है, जिसकी वजह से लेबर कैंप्स जो हैं वो इंसानी अलमिया वहां पे एक जन्म ले रहा है। दुबई के वो इलाके जो कभी अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स बनने वाले थे, आज गोस्ट टाउन्स यानी भूत शहरों में तब्दील हो रहे हैं। होटल्स पर ताले हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री का जवाल है। आप ये देखें कि पाम हो, बुर्ज अल अरब हो या दीगर 7 स्टार होटल्स, उनकी लॉबी एरियाज बिल्कुल खाली पड़े हैं। होटल्स के दरवाजों पे जंजीरें और गार्डर्स की ड्यूटियां हैं, ठीक है ना। यानी ये जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री थी, ये दुबई की बैकबोन थी रियल एस्टेट के बाद। दुबई के होटल्स अपनी अय्याश, ऐशो इशरत और महंगी तरीन सर्विसेज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि दुबई के 5 स्टार होटल्स और 7 स्टार होटल्स में बुकिंग की शरह जो है वो नेगेटिव में आ चुकी है। और ये जंगी खतरात के बायस यूरोपियन, अमेरिकन और एशियाई सयाहों ने तो दुबई के तमाम दौरे मंसूख कर दिए हैं। होटल इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए रोजाना लाखों गाहकों की जरूरत होती है, लेकिन जब गाहक ही ना हो तो ना होटल खुला रखना पॉसिबल है, वो तो खुदकुशी है। बल्कि होटल्स के मालकान जो उन्होंने अखराजात से बचने के लिए बाकायदा तौर पे होटल्स को आर्जी या मुस्तकिल तौर पे बंद करना शुरू कर दिया। 280 के करीब बड़े होटल्स इस वक्त बंद हो चुके हैं। बड़े होटल के स्टाफ, शेफ, हाउसकीपिंग, ये मैनेजर्स और ये सिक्योरिटी, और इनको नौकरियों से निकाला जा रहा है या उनको बगैर तनख्वाह के उनको कह रहे हैं कि फोर्स लीव पे भेज रहे हैं। जो होटल अब भी खुले हैं वो अपने 80% हिस्से को अंधेरे में रखकर सिर्फ अपना एक छोटा सा हिस्सा चला रहे हैं ताकि किसी तरह बिजली और पानी का बेसिक खर्चा ही निकाल सकें। लेकिन ये मॉडल ज्यादा देर तो नहीं चल सकता। होटल इंडस्ट्री के डूबने से दुबई का वो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो रहा है जो इससे जुड़ा था। उसमें टैक्सी ड्राइवर्स हैं, लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, टूर गाइड्स हैं, रिक्रिएशन पार्क्स हैं, एयरपोर्ट्स में सन्नाटा, खामोशी है, फ्लाइट्स में बेइंतहा कमी, और टर्मिनल्स की बंदिश जो है। अल मखतूम एयरपोर्ट का नक्शा, रनवे पे खड़े एमिरेट्स के दर्जनों जहाज, उन पे अब मट्टी जमना शुरू हो गई है। खाली एयरपोर्ट टर्मिनल्स जहां बोर्डिंग काउंटर्स बंद पड़े हों, तो आप देखें दुनिया के मसरूफ तरीन एयरपोर्ट्स में उसका शुमार होता था, जो मशरिक और मगरब को मिलाने वाला सबसे बड़ा ग्लोबल हब था। लेकिन जब एयर स्पेस पे करीब मिसाइल चल रहे हों, जंगी तैयारे उड़ रहे हों, तो कमर्शियल एयरलाइंस के लिए तो परवाजें चलाना मुमकिन नहीं है।
انشورنس کمپنیز نے خلیج فارس کے اوپر سے گزرنے والی فلائٹس کے پریمیم میں 500% تک اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے بین الاقوامی ایئر لائنس نے دبئی کے لیے اپنی فلائٹس کو یکسر کم کر دیا یا پھر منسوخ کر دیا۔ تو دبئی کا اپنا فخر سمجھنے والی ایئر لائن جو ہے ایمریٹس ایئر لائن، اس کے اربوں ڈالر کے طیارے اب ایئرپورٹس کے رن وے پہ کھڑے دھول چاٹ رہے۔ جب فلائٹس ہی نہیں آئیں گی تو ایئرپورٹ کیسے چلے گا؟ اخراجات بچانے کے لیے دبئی ایئرپورٹ اتھارٹی نے ایک انتہائی بڑا تکلیف دہ فیصلہ کیا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کئی اہم ٹرمینلز اور کانکرز جو ہیں ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا، اور ان کی بجلی اور اے سی سسٹمز کو بند کر دیا گیا تاکہ روزانہ کے کروڑوں ڈالر کے آپریشنل اخراجات کو بچایا جا سکے۔ تو المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے، جس دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بنتا تھا یا بزیسٹ ایئرپورٹس میں سے آتا تھا، اب وہ ایک بحران صحرا کی تصویر کشی کر رہا ہے، جہاں تمام توسیعی کام روک دیے گئے ہیں۔ فلائٹس کا نہ ہونا بھی دبئی کی معیشت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ دبئی کو 30% سے زیادہ معیشت کا دار و مدار صرف ایئرپورٹ اور ایویشن کی صنعت پر ہونے والی آمدنی پہ تھا۔ شاپنگ مالز کا زوال، برانڈز کا فرار، کالی کوریڈورز، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ۔ دبئی مال جہاں دنیا کے تمام لگژری برانڈز، رولیکس سے لے کے گوچی اور شنیل اور یہ سب تھے، بربری، آج ایک سنگین بحران کا شکار ہے۔ شاپنگ مالز اس وقت سپن یعنی ایک ایسے چکر میں پھنس چکی ہیں جہاں سے نکلنا ہی ممکن نظر نہیں آتا۔ مالز میں گاہکوں کا آنا جو ہے 90% تک کم ہو گیا، جو آ گئے ہیں وہ شاپنگ نہیں کر رہے، وہ صرف وہاں ٹھنڈی ہوا کھانے آ رہے ہیں۔ مقامی آبادی جو ہے خوف کی وجہ سے پیسے بچا رہی ہے۔ بین الاقوامی خریدار جو ہے انٹرنیشنل شاپر، وہ شہر میں ہے ہی نہیں۔ جب سیل صفر ہو گئی تو ان مالز میں موجود دکانوں کے لیے لاکھوں درہم کا ماہانہ کرایہ وہ تو دینا ہی ناممکن ہو گیا۔ تو دنیا کے بڑے بڑے برانڈز اب اپنے نقصان کو کم کرنے کے لیے دبئی سے اپنے سٹورز مستقل طور پہ بند کر رہے ہیں۔ شاپنگ مالز کی انتظامیہ کرایوں میں کمی کرنے کے لیے مجبور ہے، لیکن اس کے باوجود مالز کو کھلا رکھنے کی بنیادی اخراجات پورے نہیں کر پا رہی۔ ایک مال کو چلانے کے لیے ہزاروں سیکیورٹی گارڈز، صفائی کا عملہ اور سب سے بڑھ کر وہ ایک ہولناک ایئر کنڈیشننگ کا خرچہ درکار ہوتا ہے۔ جب ریونیو ختم ہو جائے، اخراجات برقرار رہیں تو اچھے سے اچھا بزنس بیٹھ جاتا ہے۔ دبئی کے مالز اب شاپنگ کے مراکز نہیں رہے، بلکہ وہ ریئل اسٹیٹ کی تباہی کی زندہ مثالیں بن چکے ہیں، جہاں صرف ویرانی کا راج ہے، ویرانی ہے۔ آپ دیکھیں کہ سٹاک مارکیٹ کا گرتا ہوا گراف، بینکس کے باہر لگی ہوئی لائنیں، یا ڈی آئی ایف سی جو ہے اس کی عمارتوں کے مناظر جہاں سے لوگ سوٹ کیسز نکال رہے ہیں، پیکنگ ہو رہی ہے، پینک ہے، لوگ نکل رہے ہیں۔ یہ جو انویسٹرز ہیں نا، وہ کسی ایک چیز کے وفادار ہوتے ہیں، وہ اپنے منافع اور سرمایہ کی سیکیورٹی۔ دبئی نے دنیا بھر کے امیروں کو، رشین اولیگارکس کو، کرپٹو بلینئرز کو اور ایشین ٹیکس ویڈرز کو ایک ٹیکس فری اور سیکیور ماحول کا لالچ دے کے اپنی طرف راغب کیا تھا۔ سرمایہ کا وہ توازن تو بگڑ گیا، انویسٹر راتوں رات اپنا پیسہ نکال کے فرار ہو رہے ہیں، اور دبئی کے بینک سے اربوں ڈالر سوئٹزرلینڈ، سنگاپور اور لنڈن منتقل ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں کروڑوں ڈالر انویسٹ کیے تھے، اب اپنے ویلاز، اپارٹمنٹس آدھی قیمت میں بیچنے کو تیار ہیں تاکہ کسی طرح اپنا کیش نکال لیں، لیکن اب وہ خریدار ہی نہیں ہے۔ تو دبئی فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر چکی ہے، سٹاکس کی قیمتیں مٹی میں مل گئیں، اور وہ بینک جنہوں نے ڈیولپرز کو اربوں درہم کے قرضے دیے ہوئے تھے، اب ان کے اپنے این پی ایلز جو ہیں یعنی ڈوبے ہوئے قرضے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو دبئی کا پورا فائنینشیل ماڈل ایک پونزی اسکیم تھا نا، اس کی طرح ہی بیٹھ رہا ہے۔ جب نیا پیسہ آنا بند ہو چکا ہے، پرانا تیزی سے باہر نکل رہا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان تمام صورتحال کا اگر حتمی تجزیہ کریں تو کیا دبئی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، یا یہ اس بحران سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لے گا؟ سچ تو یہ ہے کہ دبئی اس وقت اپنے تاریخ کے سب سے بڑے بحران یعنی ایگزسٹنشل کرائسس کا سامنا کر رہا ہے۔ تو ماضی میں بھی ایسے بحران آئے ہیں وہاں پہ، 2008 میں آیا تھا نا، جیسے عالمی معاشی بحران تھا، انہیں پڑوسی ریاستیں جو ابو دھابی ہے انہوں نے مل کر دبئی کو $20 بلین کا بیل آؤٹ پیکج دے کے بچایا تھا۔ اس کے بدلے دبئی نے برج دبئی کا نام بدل کے برج خلیفہ بھی رکھا تھا۔
لیکن اس بار بحران مختلف ہے. یہ صرف معاشی کساد بازاری نہیں ہے، یہ ایک جیو پولیٹیکل اور جغرافیکل جنگ کا نتیجہ ہے جو براہ راست دبئی کے دروازے پہ لڑی جا رہی ہے. اور جب تک ابنائے حرمت میں مکمل امن قائم نہیں ہوتا تب تک فلائٹ سے دوبارہ نہیں شروع ہوتی، اور جب تک بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال نہیں ہوتا دبئی کا یہ معاشی ماڈل دوبارہ کھڑا ہونا تو ممکن نہیں ہے. دبئی کو اب ایک انتہائی سخت اور کڑوا فیصلہ کرنا ہوگا. اس کو اپنی معیشت کو صرف گلیمر، ریئل اسٹیٹ اور ٹورزم پہ چلانے کی بجائے زیادہ پائیدار اور پروڈکٹیو انڈسٹریز کی طرف موڑنا ہوگا، ورنہ صحرا کا یہ معجزہ تاریخ کے صفحات میں ریت کا ایک محل بن کر گر جائے گا اور ایک ہی جھونکے سے بکھر جائے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ دبئی میں بہت بڑے بڑے کرائسس ہو رہے ہیں. مثلا پام جمیرہ جو ہے وہ آپ کا ہر سال 1 انچ ڈوبنا شروع ہو گیا، اور وہاں پہ انہوں نے سمندر کاٹ کے جو بیوٹی پیدا کی تھی پام جمیرہ کے اندر وہ ایک چھپڑ بن چکا ہے. وہ چھپڑ اس لیے بن گیا کہ جب آپ نے سمندر کے پانی کو کاٹ دیا اور وہ تنگ و تاریک راستوں کے اندر آ کے ٹھہر گیا تو بس ٹھہر گیا. اب اس بعد اس پہ کائی جم رہی ہے، اس پہ بو آ رہی ہے. جنہوں نے کروڑوں ڈالرز کے وہاں پہ ویلاز لیے تھے وہ وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. اتنی سڑاند ہے وہاں پہ، اتنی بو ہے. تو اب بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے دبئی کی حکومت کو وہاں پہ سرنگیں بنانی پڑ رہی ہیں، انڈر واٹر ٹنلز بنانی پڑ رہی ہیں کہ وہ پانی کو دوبارہ باہر نکالے اور فریش پانی اندر آئے کسی طرح. پھر اس کو پمپ کرنا پڑے گا، اس کے لیے مزید پاور چاہیے ہوگی. دبئی کی پوری گرینری جو ہے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹس کے اوپر چل رہی ہے، اور وہ ڈی سیلینیشن پلانٹس ہیں پاور پہ چل رہے ہیں. وہ پاور جو ہے اس کے لیے پانی بھی درکار ہے، اس کو کول کرنے کے لیے اس کے لیے بجلی بھی درکار ہے. تو یہ سارے کا سارا ایک جو ہے لاپ سائڈڈ افیکٹ ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ انہوں نے وہاں پہ کنسٹرکشن کر لی ہے کہ اب جو ڈیزرٹ کی پلیٹس ہیں وہ مجھے کوئی ایک ایکسپرٹ بتا رہا تھا کہ جی وہ ان ایون ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو ان کو اس کو بچانے کے لیے مزید کنسٹرکشن کرنی ہے. عجیب وہ ایک کینسر ہے جو پھیلتا ہی جا رہا ہے وہاں پہ. تو میں تو آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ہی وجہ کہ وہ سرزمین، عرب کی وہ سرزمین ہے جہاں میکسیمم انبیاء اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام آئے اور انہوں نے وہاں پہ بتوں کو توڑا، انہوں نے وہاں پہ شرک کو ختم کیا. تو یہ ان لوگوں نے بے شرمی سے وہاں نہ صرف مندر بنائے بلکہ ان میں بت رکھے، پھر ان کی پوجا بھی کی، اس کی ویژولز بھی دکھائے. تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اللہ کی پکڑ آ گئی. اور جتنے انہوں نے ظلم کیے ہوئے ہیں، جتنے انہوں نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے وہاں پہ، اپنی خاندان کے، اپنی گھروں کے، اپنی قبیلوں کے، باقیوں کو چھوڑ دیں. یہ تو اس لحاظ سے بڑے ظالم لوگ ہیں. اور ان کی لاشوں کے اوپر جو انہوں نے محلات بنائے ہوئے ہیں، ایک دن تو وہ آواز دیں گے، اور جب وہ آواز دیں گے تو پوری دنیا سنے گی، اور دنیا سن رہی ہے. اس وقت دبئی جو ہے وہ اپنی بدترین کرائسس کا شکار ہو چکا ہے. دبئی کا ماڈل بڑا سمپل ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ کیوں ایسا. ایئرپورٹ ہے، اس پہ فلائٹس آئیں گی، ریونیو آئے گا. فلائٹ سے لوگ اتریں گے، اپارٹمنٹ خریدیں گے. اپارٹمنٹ نہیں خریدیں گے وہ ہوٹل میں رہیں گے، وہ شاپنگ مال میں جائیں گے، وہ دکان پہ جائیں گے، وہی کافی شاپ پہ جائیں گے، وہی رینٹ کار لیں گے، وہی ڈیزائنر کپڑے وہاں پہ خریدیں گے. جب فلائٹ آنا بند ہو گئی، ایئرپورٹ کے ٹرمینل بند ہو گئے، تو آگے سارا نظام زمین بوس ہونا شروع ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں، خاص طور پہ اگر آپ دبئی میں رہتے ہیں، کہ کتنی باتیں آپ کو صحیح لگتی ہیں اور کتنی باتیں غلط. مجھے بھی ایجوکیٹ کریں اور مجھے بھی صحیح گائیڈ کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اب کوئی معجزہ ہوگا، وہی ان کو دوبارہ پرانی گلوری پہ لے کے آئے گا. ورنہ یہ بڑا ایک پینفل ٹروتھ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ محسن بیگ نے کہا تھا نا عمران خان کو، تو گیا. تو مجھے تو لگ رہا ہے دبئی کے لیے یہی کہنا پڑے گا. ڈو یو ایگری اور ناٹ؟ لیٹ می نو. اللہ حافظ.